بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی گیلانی صاحب. یہ مہتاب صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے جب یہ ہم 6 ججز والے لیٹر کی بات کر رہے تھے کہ جو فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اور ڈگری ایسا ہی رہے ہیں، ان کے جو انکوائری رپورٹ جو کمیشن بنا تھا اس میں تو ظاہر ہے ان کے خلاف کچھ نہیں ابھی تک نکلا، نہ ہی وہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے ابھی تک. لیکن ساتھ ہی وہ ٹاپ سٹی کا اسکینڈل آ گیا، اس میں بھی جو انکوائری میں سورسز سے خبر چلی ابھی تک اس میں ریفرنس دیا جا رہا ہے اس کورٹ کیس کا. تو اس کے بھی تھوڑا سا میں نے آپ کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، اس حوالے سے بھی اپنی رائے تھوڑی سی بتائیں کہ آپ اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. 6 ججوں کا جو خط ہے اس کے اوپر تو فل کورٹ باقاعدہ سماعت کر رہی ہے ایز اے سپریم کورٹ، جبکہ جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو کمپلینٹ تھی اس پہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کمپلیننٹ ہے، جو متاثرہ فریق ہے، وہ وزارت دفاع کو درخواست دے اور وزارت دفاع اس درخواست پہ قانون کے مطابق اس پہ غور کرے اور کارروائی کرے. میرے خیال میں وہ درخواست جس طریقے سے اچانک آئی اور اتنے بہادری کے ساتھ جنرل فیض کے اوپر اتنے سنگین الزامات جو سامنے آئے تھے، تو وہ بھی ایک تھوڑی سی وہ ایک بڑی خبر تھی ہمارے لیے بھی. مگر اب تھوڑی سی چیزیں کچھ سمجھ آ رہی ہیں کہ کم از کم ٹاپ سٹی کے اس کمپلینٹ کے اوپر کارروائی کے بعد جنرل فیض کے سے متعلق کچھ بھی اگر کارروائی ہوگی تو وہ ایک قسم کا ٹائم ضرور گزر جائے گا. مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے، 3 مہینے لگ جائیں گے، جس کے بعد اگر جنرل فیض کے خلاف کارروائی میں اگر کوئی دلچسپی رکھتا بھی تھا تو اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ جائے گا جی. اور پھر اس کی ریٹائرمنٹ کی باتیں شروع ہو جائیں گی، پھر وہ جنرل فیض حمید کو بھول جائے گا. تو میرے خیال میں یہ اچھا ایک ٹائم پاس کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی جرنیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ تو آج تک ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یہ تو دیکھیں یہ نیچر دو طرح کی ہے نا، ایک تو جو کمیشن تھا پہلا جس میں یہ فیض آباد کی بات کریں وہ ایک دھرنے کی، ڈفرینٹ کیس ہے. ہاں جی، اس میں تو ان کو آپ نے کہا کہ کوئی ہمیں نہیں ملی چیز، لیکن Clean chit دے کو دی. انسیڈنس ہے کہ اسے اگلے ہی دن یہ ایک انکوائری سیٹ اپ ہو اس میں جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ فیض آباد والا جو معاملہ ہے وہ ادارے سے جڑا ہے، ہاں جی، وہ صرف جنرل فیض حمید کی بات نہیں ہے. اس کے اندر الزام سنگین ادارے پہ بھی ہے اور جنرل فیض پہ بھی ہے کہ مبینہ طور پہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا اس کے پیچھے ادارہ بھی تھا اور جنرل فیض حمید بھی تھے. تو اس کے اندر اگر کمیشن نے کوئی انکوائری اگر کوئی کرنے کی تھوڑی سی ہمت کرتا بھی تو معاملات ادارے تک پہنچ جاتے تھے. تو اس لیے اس کو سمیٹا گیا ہے، اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے، اس کو کلوز کیا گیا ہے. اور دوسری طرف سے فیض حمید کے حوالے سے معاملہ چھیڑ کے تو کسی کو میں نے جیسے پہلے کہا تھوڑی سی تسلی دینے کی کوشش کی گئی آپ ہے. نہیں سمجھتے کہ فرد واحد وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی انہوں نے کچھ ایسا مجھے نہیں کیا ہے لگتا تو کہ سزا ٹاپ ہوگی؟ سٹی کے اسکینڈل سے بھی کچھ لگے گا، کیونکہ وہ ایک مس کنڈکٹ تو ہو سکتا ہے مگر شاید اتنا سیریس نہیں کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیں. زیادہ زیادہ کرمنل کیس ہی ہوگا نا، اور اس کیس کے اندر ہر جانا ہی ہوگا. کورٹ مارشل والی صورتحال نہیں لیکن ہوگی. آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شکایت کرنے والا ہے ہو سکتا ہے آؤٹ آف کورٹ یا سیٹلمنٹ ہو جائے آؤٹ آف دا وے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے اور اینڈ پہ کہ ٹھیک ہے جی میرا نقصان پورا ہو گیا ہے، تو بات ختم ہو. تب تک جن کو تسلی دینی تھی وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے وہ پبلک بھی نہیں کرتے، جو بڑے گھر والے ہیں انکوائری کو اس طرح کی نہ وہ تو بتاتے ہیں، انٹرنل ان کا وہ میٹر 2 ہے. لائنوں کی لیکن اس بات سے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ کسی بھی جرنیل کا اگر کسی نے احتساب کرنا ہے تو نہ تو اس جرنیل کو کوئی کمیشن کے سامنے طلب کرنے کی اس کو اختیار ہے، نہ ضرورت ہے، نہ ہمت ہونی چاہیے. اور اس کا اگر احتساب کرنا بھی ہے تو ادارہ خود کرے گا. تو یہ ایک بڑا کلیئر ایک میسج گیا ہے میرے خیال میں، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اب دوسرا مختصراً یہ بتائیں سر کہ یہ جو 6 ججز والا معاملہ ہم دیکھ رہے تھے، بات کر رہے تھے، خط لکھا گیا، اس کے بعد ایک پروسیڈنگ ہوئی، 9 رکنی بینچ بنا تھا، 9 تھا کہ شاید 7 تھا، سوری. اس میں پھر اس کا جو ریٹن فیصلہ آتا ہے آرڈر اس دن کا، اس میں اطہر من اللہ صاحب کا ایک اختلافی نوٹ آتا ہے. وہ اختلافی نوٹ کچھ دنوں سے بڑا زیر بحث ہے مختلف زاویوں سے. اس سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا ویسے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، ظاہر ہے وہ بھی ایک کتاب ان پہ تھا کسی زمانے میں، اور پھر وہ عمر بتا بندیال کے دور میں وہ کتنے اختلافی نوٹ لکھا کرتے تھے، پبلک بھی ہوتے تھے. تو اس اختلافی نوٹ کو بہت زیادہ کیوں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جتنے بھی اختلافی نوٹ آج تک لکھے گئے ہیں وہ اختلاف ان قوتوں کے ساتھ کیا گیا ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. یہ کوئنسیڈنس کہہ لیں یا کچھ بھی، آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی جج نے جب بھی اختلاف کیا ہے، چاہے بعد میں وہ چھلانگ مار کے بے شک اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلا گیا ہو، لیکن جب اس نے اختلاف کیا قاضی صاحب کی مثال تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا. تو بنیادی طور پہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے عدلیہ کے اندر ایسی آوازیں موجود ہیں کہ جو جن کو آپ ریزسٹنس کی وائسز کہہ سکتے ہیں، مزاحمت کی وائسز کہہ سکتے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جب اسٹیبلشمنٹ کی دوسری سائڈ پہ تھے یا رانگ سائڈ پہ تھے تو ان کے بھی اختلافی نوٹ آتے تھے.
اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جسٹس اطمن اللہ کا جو نوٹ آتا ہے تو وہ اس لیے ہم اس کو اختلافی کہتے ہیں کہ وہ اختلاف کوئی چیف جسٹس یا میجارٹی ججز سے نہیں ہے. وہ جس ایشو کے اوپر اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو 7 ججز کو سیریس لینا چاہیے تھا, سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا, نہ کہ اس معاملے کو جو ہے پہلے فل کورٹ میں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ لے جایا جاتا اور نہ ہی اس معاملے کو کسی انکوائری کمیشن کے حوالے کیا جاتا. یہ سو موٹو میں سپریم کورٹ کو بڑا اسٹرانگ میسج دینا چاہیے, اور یہی جیسے اطمن اللہ کے اختلافی نوٹ کا ایک خلاصہ ہے کہ ایک جج نے اگر ہمت کر کے وسل بلو کر دی ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر ہے آپ کہ وہ اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرے. اور جن لوگوں نے ایسے گھناؤنے کام کیے ہیں, جن واقعات کے اوپر شاید اتفاقی نوٹ والے جو ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ان واقعات کے اوپر, تو ان واقعات کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کو بہت سخت ایکشن لینا چاہیے. کرٹیسزم ہو رہا ہے اس پہ, میں اس پہ تھوڑا سا بریف کرٹیسزم یہی ہو رہا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ہرکارے ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ایک چھوٹا سا مختصر یہ بھی بتا دیں, کل انہوں نے انٹیریئر منسٹری نے ایک ڈیٹیل تفصیلی جواب جمع کرا ہی دیا آخرکار اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو ایکس فارمر ٹویٹر کی بندش پہ. اس میں بھی انہوں نے تھوڑا سا کندھے بندوق جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے کندھے پہ رکھنے کی کوشش کی, مجھے لگا, جس میں انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس پہ بڑی کرٹیسزم ہو رہی تھی اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا, تو اس پہ بھی تھوڑا سا اپنا کامنٹ آپ دیں. دیکھیں یہ ایک بڑی ہی عجیب سچویشن ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا عہدیدار جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کے ریمارکس سے اور ان کے تحریری کچھ احکامات سے تاثر ملتا ہے کہ وہ شاید خود بھی متاثرہ فریق ہیں میڈیا یا سوشل میڈیا سے. حالانکہ یہ تاثر ملنا نہیں چاہیے تھا. اگر وہ متاثرہ فریق ہیں بھی, اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا, اپنی بیوی کے حوالے سے کچھ خبریں چلی ہیں, اور انہوں نے ایک کیس جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے ایک کیس تھا, اس کی سماعت کے دوران اپنے وہ اظہار کیا ناراضگی کا کہ اس طرح کا بھی میڈیا ہوتا ہے. خط والے ہیئرنگ میں بھی انہوں نے اب میرے خیال میں چیف جسٹس کی اہلیہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کا معاملہ بغیر کسی پٹیشن کے اور اپلیکیشن کے ایک جج صاحب نے ٹیک اپ کر لیا, اور یہ اتفاق ہے وہ جج صاحب ان کے شوہر نامدار ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ بڑی لکی ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کئی عام جو متاثرہ فریقین ہیں, خواتین ہیں, ان کے کیسز ایون کے فیملی کیسز نہیں ڈیسائیڈ ہوتے اتنی ٹائم پہ, تو ایک ٹاپ جج نے ایک خاتون کو براہ راست ان کے ساتھ ہونے والے جو ناانصافی ہے اس کا ذکر کر دیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں جب آپ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے ریاستی اداروں کے خلاف شکایات سن رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے دوران آپ صحافیوں کے خلاف ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے شکایات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ صحافیوں کے گردن پہ جو ہے نا وہ پاؤں رکھ کے آپ ان سے مرضی کا ضابطہ اخلاق منوانا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بھی جو اس کا استعمال نام لیا گیا اس 21 پیجز رپورٹ میں کہ خود ریاست بھی یا بڑے گھر والے بھی چیف جسٹس کا کندھا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, چیف جسٹس نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ لگتا ہے کہ ان کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے اسطور والے معاملے میں, خاص طور پہ جب ان کے اوپر جو نوٹس دیا گیا تھا اس میں کچھ اور الزامات تھے, اور جو بعد میں جو کہ ایف آئی آر درج کی گئی اس میں کچھ اور تھا. تو آبویسلی چیف جسٹس کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ریاست یہ کام کر رہی ہے, مگر بدقسمتی سے چیف جسٹس ابھی تک کوئی ایسا واضح آرڈر نہیں دے سکے کہ جس کے بعد ریاست یہ کام کر ہی نہ سکے کہ ججوں کا کندھا استعمال کریں. اور آرڈر یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر عدلیہ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو ہم خود نوٹس لے لیں گے, باقیوں کو ہمارا نام استعمال. اچھا سر, ایک چیز مجھے یہ بتائیں, آپ نہیں سمجھتے یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن بھی پاسبل ہے, یا آپ کی اس کے بارے میں کیا؟ چیف کی تو بازگشت ہو رہی ہے آج کل کی, پلان ہو رہا ہے اس ملک کے قرارداد میں تو کچھ بھی پاسبل ہے. آپ دیکھیں نا یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا 75 سال میں, تو کچھ بھی پاسبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے کیا کہنا ہے, ہم نے کس کو بتانا ہے, ہم نے اس حوالے سے بڑا کلیئر رہنا ہے. ایکسٹینشن اگر آرمی چیف کی ہوگی یا چیف جسٹس کی ہوگی, ہم لوگ تو اس کو یہی کہیں گے کہ یہ غلط ہے, سر یہ غلط ہے, اور یہ بالکل غلط ہے. اچھا ایک اور سر, یہ بے اصولی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ اگر دہرائیں گے دوبارہ سے وہی غلطیاں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو پھر کم از کم کسی جج کو یا کسی جرنیل کو یہ دعویٰ کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی یا اصولوں کے اوپر. اچھا ایک اور بات سر بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پولرائزیشن. تو ہر طرف ہے کہ صحافیوں کے اندر جو پولرائزیشن ہے سر, مطلب دیکھیں آپ, مطلب اکانومی کی چیزیں میں کرتا ہوں, کچھ فیکٹس ہیں, میں فیکٹس کو تو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح سپریم کورٹ کے جو ماشاء اللہ رپورٹرز ہیں آپ سارے,
مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک ورڈکٹ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کیے جا رہا ہے اس کے اوپر، اور وہ بڑی، اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ کے اوپر ہے. بلکہ میں اس کا کیا حل ہے سر؟ یہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کوڈ آف کنڈکٹ ظاہر ہے جرنلسٹ کا بھی ہوتا ہے. میں نے ان سے کئی دفعہ عرض بھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے رول الٹ گئے ہیں. وکیل جو ہے وہ جج بن گیا، جج وکیل بن گیا، صحافی سیاستدان بن گیا، سیاسی صحافتدان بن گیا. کئی دفعہ مجھے سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہوں، کورٹ روم نمبر 1 سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی رپورٹر جو ہیں وہ جج بن گئے ہیں اور کئی جج رپورٹر بنے ہوئے ہیں. یہ صورتحال جو ہے میرے خیال اس سے ملتی جلتی ہے. دیکھیں، ہمیں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جج جو ہے وہ وکیل بن گیا یا وکیل جج بن گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا شاید ہمارا بھی قصور ہے. ہم جو ہے شاید عادی نہیں ہیں اتنی بلنٹ تنقید کے جو ہم اب دیکھنے کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور جب مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ عمران خان جیسے سیاستدان کی تصویر چلانے کی بھی پابندی ہو، اس کی آواز سنانے پہ بھی پابندی ہو، اور اس سے پہلے نواز شریف کی تصویر اور آواز پہ پابندی رہی ہو، تو اس کا غصہ جب کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ نکالتے ہیں تو آبویسلی وہ ایک جذباتی ماحول تو کریٹ ہو جاتا کا ذریعہ ہے، ہے. تو وہ ایک کیتھارسس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اپنا کام نہیں کر رہا. بات یہ کہ اپنا کام کر رہے ہیں لوگ، مگر یہاں پہ جو اصل ایشو ہے وہ فیک نیوز کا ہے، جس کی وجہ سے یہ تقسیم بھی ہو رہی ہے. ہمارا میڈیا بھی تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے جج بھی جذباتی ہو رہے ہیں. کوئی اپنی بیگم کی مثال دے رہا ہے فیک نیوز کے حوالے سے، کوئی جو حکمران ہے وہ اپنے مخالفین کی مثال دے رہے ہیں. اور فیک نیوز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیک نیوز نہیں ہے. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ بطور ایک مہذب معاشرہ ہمیں فیک نیوز کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. مجھے یہ اور اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دیں، فیک نیوز کا ڈھول پیٹ کے آپ کسی کو بھی سینسرشپ کریں. نہیں، مجھے یہ بتائیں، 5th جنریشن وار والوں نے فیک نیوز شروع کی تھی. ایگزیکٹلی 5th جنریشن وار سب سے بڑی فیک نیوز تھی جی. اور اس کے بعد جو ہوتا رہا، ازنی قاضی فائزہ صاحب کے خلاف اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ویڈیوز پروپیگنڈا نہیں کیے، اور بہت سارے صحافی استعمال نہیں ہوئے فیک نیوز پہ. اور کیا پی ٹی آئی کو لانے کے لیے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا استعمال نہیں کیا گیا 2018 کے الیکشن میں، اور اس سے پہلے نہیں کیا گیا؟ کیا پاناما کیس میں کے اندر نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت کو گرانے کے لیے پروپیگنڈا نہیں کیا گیا؟ اور کیا یہ جو اس وقت پاناما کیس کے ججز جو ریمارکس اور آبزرویشن دیتے تھے، کیا یہ فیک نیوز کو پیدا نہیں کرتے تھے؟ دیکھیں، سیاستدانوں کو سسلین مافیا کہنا، اس سے بڑا کیا بات ہوگی؟ سسلین مافیا، یہ سب کیا تھا؟ تو میرے خیال میں فیک نیوز جو ہے وہ صرف کسی صحافی یا کسی جرنلزم کے اسٹوڈنٹ یا انٹرنی کی میراث نہیں ہے. فیک نیوز سیاستدان اور ججز بھی فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اپنی تقریروں میں فیک نیوز دیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ سوشل میڈیا قابو نہیں آتا. تو جب پابندی لگانی ہوتی ہے تو پورے کا پورا ٹویٹر بند کرنا پڑ جاتا ہے. اور پھر وجہ کیا بتاتے ہیں؟ جی فیک نیوز. اور بھائی یہ آپ کسی پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا کے آپ اسے مار دو، تو یہ تو وہی حساب ہے نا کہ آپ ڈیو پروسیس ہی نہیں ہے. آپ کے ہاں ڈیفیمیشن لاز ہیں، آپ کے ہاں توہین عدالت کے قوانین ہیں، آپ کے ہاں پیمرا کے جرمانے والے قوانین ہیں. آپ ان میں بھی ڈیو پروسیس تو یوز نہیں کر سکتے ہیں. اور بغیر ڈیو پروسیس کے فیک نیوز کا نام دے کے فتویٰ، بلکہ میں کہوں گا یہ فیک نیوز کو ایک فتوے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور عوام کو، نوجوانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک سوال میں نے، اور ہماری عدالتیں اس حوالے سے آج تک کسی کیس میں کوئی ایسی ججمنٹ دے ہی نہیں سکی کہ جس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے فیک نیوز ہوتی کیا ہے. ایک سوال مجھے پوچھنے دیں، یہ سب کچھ کہنا، ایک سوال مجھے پوچھنے دیں سر. یہ جس طرح سے فیک نیوز ہے، اسی طرح سے اس ملک میں فیک کیسز بھی ہیں. آپ نے پہلے نواز شریف کو عبرت کا نشانہ بنایا، آج کل عمران خان رگڑے کے اندر ہے. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے، کتنے عرصے میں یہ سارے، جو میں تو اکثر کہتا ہوں یہ 2 نمبر کیسز ہے، 2 نمبر طریقے سے ختم بھی ہو جائیں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے یار اس ملک پہ؟ اور یہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ کیسز ہیں، کیا کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف کے کیسز پلک جھپکنے میں ختم ہو گئے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے عمران خان کے کیسز کتنے عرصے میں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے، نہ تو پاناما کے کیسز اور نہ ہی عمران خان کے خلاف کیسز جو ہیں ان کا آج تک ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ صحیح تھے یا غلط. اور میرے خیال میں یہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ڈیو پروسیس آف لا اڈاپٹ نہ کیا جائے، ایک پروسیس فالو نہ کیا جائے، تو اگر کوئی مجرم ہے بھی نا اور آپ اس کو سزا سنا دیں تو وہ بھی غلط ہے. بالکل. ڈیو پروسیس جو ہے نا، کبھی کبھی جو ڈیو پروسیس ہے نا، کبھی کبھی نہیں بلکہ 100% ڈیو پروسیس جو ہے وہ الٹیمیٹ جسٹس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے نزدیک منزل
امپورٹنٹ ہے نا اور سفر امپورٹنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب جو راستہ ہے وہ آپ کے لیے اگر امپورٹنٹ نہیں ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اینڈز جسٹیفائی دا مین, تو پھر آپ میں اور اس ہجوم میں کیا فرق ہے جو فتویٰ لگا کے کسی کو گلی محلے میں مار دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے, کیونکہ وہ بھی اینڈ ہے نا. ٹھیک ہے, کسی پہ آپ الزام لگا کے, اور وہ الزام صحیح بھی ہو, اگر ڈیو پروسیس نہیں ہے, بالکل, اور اگر ایک جج بالکل صحیح فیصلہ دے رہا ہے, لیکن وہ صحیح فیصلہ بھی اگر کسی کے دباؤ میں دے رہا ہے, کسی کی ٹیلی فون کال کے اوپر دے رہا ہے, صحیح فیصلہ بھی, وہ بھی غلط ہے. مطلب یہ مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ جو پاناما کا کیسز تھے, ہم جیسے لوگ ان کی جو مخالفت کرتے تھے تو تاثر یہ ملتا تھا ہم نواز شریف کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں. نہیں کہہ رہے تھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ بہت کوئی فرشتہ ہے یا ایماندار ہے یا اس نے یہ گھر جو ہیں یا لندن کی پراپرٹیز بڑے حلال طریقے سے, نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جس طریقے کے ساتھ اس کو ہٹا رہے ہیں اور پھر اس پروسیس کے پیچھے جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض جیسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ غلط ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں, میں سمپل سے یہ بات کہوں گا, میں اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں نا تو میں اپنی مرضی سے کروں گا نا تو وہ اچھا ہوگا. مگر اگر میرے سر پہ کوئی پستول رکھ کے کہے گا تم یہ اچھا کام کرو, آپ اگر کرنا بھی چاہ رہے تھے اور کریں گے نا تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ پستول رکھنے والا جو ہے اس کا کیا کام ہے بھائی کہ آپ لوگوں سے اچھے کام کرواتے پھریں. اس کو ہم سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں. نہیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں نا, یہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ جس طرح کہ پاناما کیسز کا ڈیو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا, ان ڈیو پروسیس, اسی طرح اب عمران خان کا بھی ان ڈیو پروسیس ہے. اور اس کے اندر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اس چیز کا ہوتا ہے جب ڈیو پروسیس نہیں ہوتا تو لوگوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ثبوت کیا تھے, شواہد کیا تھے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کسی بھی فیصلے کو آپ بڑی آسانی سے متنازع بنا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سے سارے ناراض رہتے ہیں, آپ خوش کس طرح ہوتے ہیں سر؟ ہر کوئی ناراض ہے. نہیں, یہ کس نے کہا ہر کوئی ناراض ہے؟ مجھے تو لوگ جو ملتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. دیکھیں, آئی ڈونٹ نو, جب آپ 26-28 سال کسی پیشے میں گزارتے ہیں اور وہ پیشہ ایسا ہو کہ آپ نے 24 گھنٹے بولنا ہے اور لوگ توقع کریں کہ 24 گھنٹے آپ نے درست بات کرنی ہے, تو پھر آبویسلی آپ کی زندگی میں دوست کم بنتے ہیں اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں. آف کورس. یہ اور بات ہے کہ آپ نے کبھی ان دشمنوں کو بھی دشمن نہیں سمجھتے. آپ سے مریض, آپ کی حالت اس ڈاکٹر جیسی ہوتی ہے کہ جو مریض کو تکلیف تو بہت دیتا ہے, لیکن جب وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو اس میں ٹائم لگتا ہے, تو وہ پھر ڈاکٹر کو دعا تو دیتا ہے نا, ٹیکا بھی لگاتا ہے. تو ہم لوگوں کا کام بدقسمتی سے ایسا سخت ہے کہ ہم تکلیف تو دیتے ہیں, لیکن جو سوسائٹی ہے الٹیمیٹلی لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے جب آپ نے 24 گھنٹے 28 سال 25 سال لوگوں کے ٹی وی اسکرین پہ آ کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, آپ کا چہرہ لوگ دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھیں دیکھتے ہیں, آپ کے چہرے کو پڑھتے ہیں, تو پھر آپ انہیں زیادہ عرصہ دھوکہ نہیں دے سکتے. تو ایک دن آتا ہے کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہی وجہ کہ وہ خوش ہوتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک صحافی کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی بھی اس کا نہ تو دوست نہ ہی دشمن مستقل ہوتا ہے, اس کے دوست دشمن بنتے رہتے ہیں. اور اچھا ویسے سر ایک آخری بات, لمبا تو ہو گیا ہے, کامیابی کیا ہے؟ کس کی؟ کوئی کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ آپ کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ صحافی کا ہر دن جو ہوتا ہے ایک اس کے لیے نیا چیلنج ہوتا ہے, اور اس کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی ادارے میں کوئی ریئلائزیشن ہو, کوئی جج آئین اور قانون کے مطابق کوئی اچھا فیصلہ کر دے, کوئی جج کسی طاقتور کے خلاف فیصلہ کرے اور مظلوم کو انصاف دلوا دے, تو بطور کورٹ رپورٹر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم کورٹ رپورٹرز کی شاید وجہ سے ہے, ریئلائزیشن ہے, یا کوئی شخص آ کے آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے اس کو انصاف ملا ہے. تو یہ کامیابی اور ناکامی جو ہے یہ روز ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے, یہ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل. متی اللہ جان صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں نے تو انجوائے کیا, گیلانی صاحب تھینک یو ویری مچ, انجوائے تھینک یو. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور شیئرنگ کرنی ہے اور کمنٹس بھی دینے ہیں. اور متی صاحب کے بارے میں تو یقیناً آپ کمنٹس دیں گے, آپ نے ہمارے پروگرام کے بارے میں بھی کمنٹس دینے ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ متی صاحب کتنی دل سے باتیں کرتے ہیں. اور میں تو یقین کریں بس زیادہ سنتا ہی رہا ہوں انہیں سوال, وہ مجھے یہ کہتے ہیں ٹریگر کرتے ہیں آپ, لیکن یقین کریں کہ آئی ریئلی انجوائڈ. تھینک یو ویری مچ اور خدا حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ.
ہے.